اور خدا کی ذات تک پہنچو۔ یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان، اور اسی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام نے کلام پاک کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن عشق نامہ حج، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، ایک انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، ایک مسلمان کو مسلمانی سکھاتا ہے، عبادت کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، سب سکھاتا ہے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے بہت پیاری بات آپ نے فرما دی کہ آپ نے فرمایا قرآن عشق نامہ ہے، قرآن عشق نامہ ہے، قرآن عشق سکھاتا ہے۔ وہ بندگی جو بغیر عشق کے کی جائے، بغیر محبت کے جو بندگی ہو، وہ بندگی نہیں۔ دل لگایا جانا چاہیے عبادت کے اندر، تبھی بندگی میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا قرآن عشق نامہ ہے۔ تو جب یہاں عشق کی بات ہے مومنوں کے ساتھ، تو پھر یہاں ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ تو یہ ڈرانا دراصل ڈرانا اس بات سے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں نافرمانی کرنے سے ڈرو کہ صحبت صادقین میں جا کر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس معاملے میں نافرمانی مت کرنا، اس بات سے ڈرو۔ یہاں ڈر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر ہے۔ اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ کا عشق اپنے دل میں لیے ڈھونڈتے ہیں، ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر اس بات پر عمل نہ کرو گے تو کہیں تمہارا خدا تم سے ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ڈرو۔ تو یہاں ڈر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر ہے، اللہ کے حکم سے باز رہنے کا ڈر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ بیٹھ کر اٹھ جاؤ نہیں کہا، سچوں کے پاس جا کر آ جاؤ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہو جاؤ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان میں گھل جاؤ، ان میں مل جاؤ، ان میں رہ جاؤ، ان میں بس جاؤ، اس کو بولتے ہیں ہو جاؤ۔ کیسے ہونے کی بات ہوتی ہے؟ ذکر الہی کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی منزلیں کیسی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کچھ نہیں، ایک ذکر ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے صرف بولنے۔ لا الہ الا اللہ ایک ذکر ہوتا ہے دانستنی کا، سمجھنے کا، یعنی کہ سب سے پہلے عشق کی منزل میں جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو صرف زبان سے بولتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے تو سمجھ کر زبان سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ گفتنی، لا الہ الا اللہ دانستنی، اس کے بعد پھر ایک منزل آتی ہے لا الہ الا اللہ چشیدنی، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مزے لیتے لیتے اس کے مزے کو چکھتا ہے، اس کے عشق کے مزے کو چکھتا ہے، اس کے دید کے مزے کو چکھتا ہے، ایک منزل اور آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد پھر ایک ذکر کی منزل آتی ہے لا الہ الا اللہ شدنی، پھر اس اللہ کے ذکر میں ہو جانے کو ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر اگر آپ لیں جو بہت ہی چکنا ہوتا ہے، اس کو پانی میں ڈالیں، بہت دیر تک رکھیں، اور جب باہر نکالتے ہیں تو اس کے اوپر پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لا الہ الا اللہ کچھ نہیں، صرف بولتے ہیں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ دانستنی کا وہ مقام ہے کہ لوہے کو اگر آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ ویسے ہی رہتا ہے، لیکن پھر آگ میں ڈالتے ہیں
تو وہ آگ بن جاتا ہے، جب تک آگ میں رہتا ہے آگ بن کر رہتا ہے، اور جب باہر نکال لیا جاتا ہے تو پھر کچھ دیر تک وہ آگ ہی رہتا ہے، لیکن اس کے بعد دھیرے 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 اس کی منزل واپس اپنی جگہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، چشیدنی، چکھتا ہے، مزہ لیتا ہے، اس کے اندر سیر کر کے نکلتا ہے۔ وہ ایک مقام ہوتا ہے کہ جب انسان سمندر میں پانی میں ڈوبتا ہے تو پانی کو چھوتا نہیں، اپنے اندر محسوس کرتا ہے، خطرہ خطرہ اپنے ریزے کے اندر گھس کر نکلتا ہے، اس کی ساری گندگیاں صاف ہو جاتی ہیں، وہ اس طریقے کی ایک منزل میں آتا ہے، لیکن پھر باہر نکل جاتا ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ بھی جو سو چلا جاتا ہے، منزل آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد شدنی کا جو مقام ہے، ہو جانے کا جو مقام ہے، وہ ایسے ہے جیسے لکڑی کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پتھر کو ڈالا، پتھر اپنے اصلی جسم پر واپس رہا، پتھر کو آگ میں ڈالا گیا، کچھ دیر گرم رہا، گرمی کو محسوس کیا، لیکن پھر نکال دیا گیا تو پھر وہ پتھر ہی رہا۔ لوہے کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ بن گیا، جو آگ کام کرتی تھی وہ لوہا کام کرتا تھا، لیکن پھر وہ بھی کچھ دیر بعد باہر نکالنے کے بعد وہ بھی اپنی اصل صورت پر آ جاتا ہے۔ لیکن جب لکڑی ڈالی گئی، آگ میں جلنے لگی، تو پھر آگ جو کام کرتی ہے لکڑی کی وہ کام کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ آگ ہی بن گئی، اور جب اس کو باہر نکالا گیا تو وہ پھر واپس اپنی اصلیت پر نہیں آئی، اپنی صورت پر نہیں آئی، آگ بنی اور پھر خاک ہو گئی۔ تو یہ منزل شدنی کی جو منزل ہے وہ کونو کی منزل ہے، ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، رہ کر مت نکلو، بن کر مت نکلو، بلکہ ہو جانے کو کہتے ہیں، بالکل پوری طریقے سے اپنے آپ کو اس میں شامل کر دینا۔ یہی وجہ تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام جب کبھی بیان قرآن فرماتے اور پھر کہتے اب خدا کا حکم ہوتا ہے، بندہ یہاں سے چلتا ہے، کسی ایک انسان کو بھی یہ نہیں فرماتے کہ چلو میرے ساتھ، میں سفر کرتا ہوں، میرے ساتھ ہجرت کرو، نہیں فرماتے کہ خدا کا حکم ہوتا ہے آگے جاؤ، بندہ یہاں سے نکلتا ہے، کہتے ہوئے اکیلے نکل جاتے ہیں، اور دیوانے معشوق کے پیچھے عشق کی خاطر نکل جاتے ہیں۔ کوئی بازار جا رہا تھا خریدنے کے لیے، کوئی سفر کو جا رہا تھا ایک منزل پر، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کو سننے کے بعد وہ اپنی ہر ہوش ہوا کو کھو دیتے ہیں اور اس عشق کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ جس طریقے سے شمع جلتی ہے، شمع صرف اپنی جگہ پر جلتی ہے، آواز نہیں دیتی، کسی پروانے کو نہیں بلاتی، لیکن شمع جہاں جلتی ہے پروانے چلے آتے ہیں اور اس کے اطراف جھوم جھوم کر اس کا ثواب کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اپنے آپ کو خاک کر دیتے ہیں۔ یہ ہو جانے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین میں ہو جاؤ۔ ایمان والوں کی وہ منزل ہے کہ صادقین کی صحبت میں ہو جائے، سچوں کی صحبت میں ہو جائے، تبھی ان کو خدا تعالیٰ کی ذات ملتی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ صحبت اچھوں کی ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحبت صادقین، کونوا مع الصادقین۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادقین کون ہوتے ہیں، یہ صادق کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے تو صادق کے معنی آتے ہیں سچا، سچائی پر چلنے والا، سچ بولنے والا، سچا انسان، اچھا انسان۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صادقین کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ اذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم ان کو دیکھتے ہو
تو تم کو خدا یاد آ جائے۔ جب اللہ والوں پر نظر پڑتی ہے تو جب انسان دیکھتا ہے انسان کو اور اس کو خدا یاد آ جائے تو سمجھنا کہ وہ صادقین میں سے ہے، وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ اور اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک سچا انسان، ایک صادق انسان قوم مہدویہ کے اندر ایک پیر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا کہ سب سے زیادہ سچائی، سب سے زیادہ اچھائی ایک پیر میں پائی جاتی ہے، ایک مرشد میں پائی جاتی ہے۔ اور صادقین مرشدین کو کہتے ہیں مرشدین کی صحبت میں ہو جاؤ، رشد و ہدایت والے جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں ہو جاؤ، امام وقت کی صحبت میں ہو جاؤ اور ان کی صحبت سے دور مت رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا، اس کا مرشد، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان کے گھیرے میں ہوتا ہے، جب تک نکل نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک پیر کامل، ایک اللہ والے، ایک ولی اللہ کی صحبت میں نہ ہو جائے، جب تک سلسلہ پیری میں نہ جڑ جائے، ایک صحیح تعلیم، ایک صحیح عالم، ایک صحیح مرشد کی صحبت میں نہ ہو جائے، تب تک وہ بچ نہیں سکتا شیطان کے شر سے، شیطان کے چنگل سے وہ نکل نہیں سکتا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، بیٹھ پاس اچھوں کے تو شام و سحر، نہ ہو تجھ پر بروں کا کچھ اثر، صحبتیں بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو، سر تیرا پتھر سے کچلا جائے گا، یوں سزا اپنے کیے کی پائے گا۔ اگر برے کی صحبت میں رہو گے، برائیوں کے گھیروں میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے اور پتھر سے تمہارا سر کچلا جائے گا، اور اچھوں کی صحبت میں رہو گے، اچھے اگر نہ بھی رہے لیکن اچھوں کی صحبت میں سنور جاؤ گے۔ ایک آدمی اگر کسی اللہ والی محفل میں بیٹھتا ہے، کچھ جانتا نہیں، کچھ معلوم نہیں، کچھ علم نہیں رکھتا، لیکن اچھوں کی صحبت میں، اچھی محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان ہے کہ اچھے محفلوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے۔ اور اگر وہی آدمی اگر جواریوں میں بیٹھتا ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، سٹا کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، سٹا نہیں کھیلتا، جوا نہیں کھیلتا، صرف بیٹھتا ہے، اگر اس وقت پولیس آ جائے سب کو پکڑ لے اور اگر یہ کہنے لگے میں نے نہیں کھیلا، میں نے نہیں کھیلا، لیکن پولیس کہے گی ساتھ تو بیٹھا تھا، پکڑا جائے گا، کتنا بھی لاکھ کہہ دے کہ میں اس میں شامل نہیں، لیکن پکڑا جائے گا، کیونکہ بروں کی صحبت برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔ حاضرین محترم، صحبت صادقین کے پاس جانا چاہیے، نہ صرف جانا چاہیے، ان میں ہو جانا چاہیے۔ دور حاضر اگرچہ کہ بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے، یہ آخری وقت ہے، آخری زمانہ، آخری دور ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ایمان کے خاطر اچھوں کی صحبت میں جا کر رہتے ہیں۔ فقیر نے کل جو بات کہی تھی کہ نفس امارہ کبھی دکھائی نہیں دیتا، نفس امارہ جب انسان پر وار کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اسے بچ نہیں سکتے، لیکن اس سے بچا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے بچنے کے لیے صحبت صادقین ضروری ہے۔ نفس امارہ کو، اپنی خواہشات کو اگر قابو میں رکھنا ہو تو سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ۔ وہ کیسے رہتے ہیں سچے؟ وہ سچے انسان کیسے رہتے ہیں؟ وہ کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں، وہ ایسے اچھے ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت میں جب تم جاتے ہو تو تم بھی سنور جاؤ گے، تم کو بھی کم کھانا چاہیے، کم سونا چاہیے، کم بولنا چاہیے، اس طریقے سے تم بھی سنور جاؤ گے، تمہارا نفس بھی قابو میں آ جائے گا۔ اس نفس کو مارنے کے لیے اس کو بھوکا رکھنا چاہیے، فاقے کرنے چاہیے، تب جب انسان بھوکا رہتا ہے اس کے پیٹ میں شدت پیدا ہوتی ہے بھوک کی اور اس کو برداشت کرتا ہے تو پھر اس کا نفس ڈھیلا ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے، اور پھر روحانیت کا بار آگے بڑھتا ہے۔ روحانیت جب پیدا ہوتی ہے جب اپنے نفس کو گھسا جاتا ہے، اور اس کو گھسنے کے لیے فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ صحبت صادقین میں یہ ساری چیزیں تم کو ملتی ہیں۔
حاضرین محترم، فقیر ایک زبردست ولی اللہ کا ایک واقعہ آپ کو پیش کرتے ہوئے اپنے واقعات کی طرف، شہدائے کربلا کی طرف آئے گا۔ ایک بہت ہی اللہ والے ایک ولی تھے، ان کا نام ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم خواص بہت زبردست بزرگ، بہت زبردست ولی اللہ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر سفر کرتے ہوئے تنہا جا رہے تھے۔ پہاڑ پر انہوں نے چند انار کے درخت دیکھے، انار کھانا چاہا، انار کی خواہش پیدا ہوئی کہ انار کھایا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، انار توڑتے ہیں، انار چھیلتے ہیں۔ جب انار کے دانے منہ میں ڈالے تو انار کھٹے نکلتے ہیں، انار کے دانے کھٹے نکلتے ہیں تو انار رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی محنت کی لیکن پھر بھی چیز صحیح نہیں ملی، انار رکھ دیتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ آگے جب جاتے ہیں تو ان کو ایک آدمی نظر آتا ہے جو زمین پر لیٹا ہوا ہے، جس کے بدن پر سوائے تہبند کے اور دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس آدمی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ چلا رہا تھا، کرا رہا تھا، تکلیف میں مبتلا تھا۔ وہ کیا تکلیف تھی؟ اس کو شہد کی مکھیاں کاٹ رہی تھی، اس کو سر سے لے کے پاؤں تک شہد کی مکھیوں نے گھیر رکھا تھا اور اس کو کاٹ رہی تھی اور درد سے وہ کرا رہا تھا۔ ایسے میں ابراہیم خواص اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہ جو مکھیوں سے کٹ رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، تکلیف میں تھا، وہ جواب دیتا ہے سر گھما کر کے اے ابراہیم خواص وعلیکم السلام۔ ابراہیم خواص پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص میرا نام کیسے جانتا ہے، اور سوال کرتے ہیں اے وہ شخص جس کو مکھیاں کاٹ رہی ہیں، جو تکلیف میں مبتلا ہے، تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگتا ہے اے ابراہیم خواص، جو اللہ کو جان جاتے ہیں وہ ہر چیز کو جان جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، ان سے پھر کوئی چیز چھپتی نہیں۔ ابراہیم خواص تعجب میں آئے اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا تعلق خدا تعالیٰ سے بہت گہرا ہے۔ اگر واقعی تیرا تعلق اتنا بہتر ہے خدا تعالیٰ سے تو پھر اس خدا سے کہہ کر اس تکلیف سے نجات کیوں نہیں پا لیتا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کیا جواب اس نے دیا ابراہیم خواص کو کہ اے ابراہیم خواص، یہ مکھیاں میرے جسم کو کاٹ رہی ہیں لیکن انار کے کھٹا پن تمہارے دل کو کاٹ دیا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ یہ مکھیاں میرے جسم کو کاٹتی ہیں لیکن انار نے تو تمہارے دل کو کاٹ دیا ہے۔ یہ جسم تو یہاں پر تکلیف پا رہا ہے لیکن جان لو کہ یہ انار کا کھٹا پن اس کی خواہش تم کو آخرت میں ستائے گی اور تم کو وہاں پتہ چلے گا کہ اس کا تم کو کتنا بڑا جو بھگتان اٹھانا پڑا۔ فوراً کانپ جاتے ہیں ابراہیم خواص اور کہتے ہیں واللہ تو نے بہت صحیح بات کہی اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے نفس کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا۔ تو یہ بزرگان دین کی جب صحبت میں چلے جاتے ہیں، اللہ والے جانے کہاں مل جاتے ہیں۔ وہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ زمین پر ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر لیٹے ہوئے، زمین پر ہیں، فراز آسماں کی بات کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں دیوانے، کہاں کی بات کرتے ہیں۔ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کو اسی وقت اسی جگہ پر اسی حالت میں سبق دے دیا کہ تم کو کیا کرنا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو بزرگان دین صادقین کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ ایک پل کی صحبت میں ان کو کئی چیزیں سکھا دیا، اور اسی صحبت کی ضرورت تھی، اسی نفس کو مارنے کے لیے اس صحبت کی ضرورت تھی۔
لیکن خواہش نفس جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے، ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ 10ویں تاریخ جمعہ کا دن نماز فجر پڑھی، سلام پھیرا اور اتنے میں ابن سعد نے تیر مارا اور اعلان کیا کہ یاد رکھنا کہ میں نے سب سے پہلے حملہ کیا ہے۔ اور امام حسین شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ ہم ظالموں میں سے نہیں ہیں، ہم مظلوموں میں سے ہیں۔ اس کے بعد شہادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ لوگ جو امام حسین کو، اہل بیت اطہار کو دل و جان سے چاہتے تھے، ان سے عشق رکھتے تھے، ان لوگوں نے امام حسین کے قدموں میں گر کر دعا کی، فریاد کی کہ آپ آگے نہ بڑھے، ہمارے رہتے ہوئے آل رسول خطرے میں آئے، ہم دیکھ نہیں پائیں گے، اسی لیے اجازت دے کہ پہلے ہم جائیں، ہماری جواں مرضی کو اور ہماری شجاعت کو آپ دیکھیں اور ہمیں بشارتوں سے نوازیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے آپ کے کئی ساتھی، کئی آپ کے چاہنے والے آپ کے لیے میدان جنگ میں شہادت کے جام پیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کلبی، حضرت عبداللہ کلبی کے فرزند وہاب، حضرت مسلم عجا، یہ تمام کے تمام شہید ہو رہے ہیں۔ اور ایسے میں حضرت حر بن یزید جو کہ لشکر جرار میں، یزیدیوں کے لشکر میں سواری پر بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں شہادت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ کلبی شہید ہو گئے، لرزے میں آ جاتے ہیں حضرت حر، اور آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے، آپ کا چہرہ کبھی سرخ تو کبھی پیلا ہو جاتا ہے، ایسے پریشانی آپ کے روئے میں بس جاتی ہے۔ اتنے میں آپ کے بازو آپ کے بھائی بھی کھڑے تھے سواری پر، وہ پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات ہے حضرت حر، میرے بڑے بھائی اتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، جیت چکے ہیں، میدان جنگ میں خون و قتل دیکھ چکے ہیں، اور وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں تو ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو ہیبت ہو رہی ہے، ہیبت طاری ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ اے بڑے بھائی، اے حضرت حر، کیا بات ہے کہ آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، کیا بات آپ کو کھائی جا رہی ہے، ذرا مجھے بتلائیے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی مصعب بن یزید سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے لوگ اب شہید ہونے جا رہے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی شہادتیں شروع ہو چکی ہیں، اور میں اس لشکر جرار میں، ان یزیدیوں کے لشکر میں کھڑا ہوں، اور میں اتنی طاقت ہرگز نہیں رکھتا کہ میں امام حسین کے اوپر تلوار آزماؤں۔ اہل بیت اطہار سے تلوار آزمانا، حضرت علی کے سامنے تلوار کھینچنا ہے، حضرت رسول اللہ کے سامنے تلوار کھینچنا ہے، اللہ سے دشمنی کرتے ہوئے اللہ سے جہاد کرنا ہے، اور میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا کہ میں نواز رسول کے سامنے تلوار کھینچوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسلام کے سامنے آ کھڑا ہو جاؤں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف جہنمی لوگ ہیں، ایک طرف جنتی لوگ ہیں،
ایک طرف حق پرست لوگ ہیں، ایک طرف گمراہ لوگ ہیں، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ گمراہوں میں میں اٹھایا جاؤں۔ میری موت اگر حق والوں کے پاس ہو جائے تو میں حق والوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ آپ کے اندر، آپ کے سینے منورہ میں حقانیت کے کئی چراغ جل جاتے ہیں، اور اسی وقت آپ حضرت امام حسین کے پاس اپنا گھوڑا دوڑا کر نکلتے ہیں۔ جب اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں تو پلٹ کر ابن سعد سے خطاب کرتے ہیں، اے ابن سعد، اس کو للکارتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں کہ کیا تو واقعی امام حسین کو شہید کرنے والا ہے؟ کیا تو گلشن زہرا کے ان پھولوں کو قتل کرنے والا ہے؟ تو ابن سعد بآواز بلند کہتا ہے، نہ صرف قتل کرنے والا ہوں بلکہ ان کے سروں کو، ان کے جسموں کے اوپر سے گھوڑے دوڑانے والا ہوں، اور خون کی ندیاں بہانے والا ہوں، اور دیکھ لو یہ ہو کر رہے گا۔ اور اے حر، کیا بات ہے کہ تم کو جوش آ رہا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہو؟ تو حضرت حر کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، تو اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھود رہا ہے، اور یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا، میں تیرا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتا، اس لیے میں چلا امام حسین کے دربار میں۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین کے پاس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سر اترتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جا گرتے ہیں، اور قدموں پر جو ہے سو لوٹتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ میری جتنے بھی خطائیں ہیں، میری جتنے بھی غلطیاں ہیں، مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، آپ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا۔ امام حسین ان کو پکڑتے ہیں، تھامتے ہیں، اٹھ کھڑا کرتے ہیں، آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور گلے لگا لیتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے دل میں جو ایمان ہے وہ ایمان تمہیں اس بات پر، اس کام پر جو تم کو کام کرنے نہیں دے گا، اور تم یہاں آ جاؤ گے۔ میں یقین جانتا تھا کہ تم ضرور ہمارے ساتھ رہو گے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی طلب کرتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کیفیت کو، اس منظر کو دیکھ کر مصعب بن یزید جو ان کے بھائی تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت حر جا کر ایمان والوں کے صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، ایمان والوں کے زمرے میں شمار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً آواز لگائی، اے میرے بھائی، تم تو میرے لیے راہ خضر ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں پر مصعب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ